نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے دور حاضر اور مسلمان کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے اور ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے کوئی اصول و ضابطہ نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں۔ لیکن مسلم نوجوانوں کے پاس ہر مسائل کا حل ہے، ہر طرح کا نظام ہے، ہر طرح کا سسٹم ہے، ہر طرح کا اصول ہے۔ انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً جس قوم کے پاس اچھے نوجوان ہوں، کامیابی ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ جناب اقبال نے کیا ہی خوب اس حوالے سے کہا ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔ اس قوم کو، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خودی سیرت فولاد، یعنی فولاد کی طرح سیرت ہو، مضبوط سیرت جن کے پاس ہو، جن نوجوانوں کے پاس، اس قوم کو کسی شمشیر اور تلوار اور اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا کردار اور ان کا اخلاق خود تلوار کا کام کیا کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ یقیناً جو اونچی سوچ رکھتے ہیں، جو بڑے خواب رکھتے ہیں، جن کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور ایسے جوانوں سے دنیا محبت کرتی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے جوان موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام ماؤں کے پیٹ بانجھ ہو گئے ہیں اور اب اچھے بچے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ آج بھی اچھے باپ موجود ہیں اور اچھی مائیں موجود ہیں کہ جن کے توسط سے پیدا ہونے والی اچھی اولادیں موجود ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی ایک فہرست پیش کی جاتی ہے کہ جن کی جوانی کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ میں نے کچھ مثالیں سرسری طور پر اپنی پچھلی تقریروں میں بیان کی تھی کہ ایسے ایسے جوان موجود ہیں کہ جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کی محنت، جن کی جد و جہد کو دیکھ کر ان کے ماتھے کو چوم لینے کا جی چاہتا ہے اور ان کے لیے دل سے دعائیں نکلا کرتی ہیں۔ یقیناً رسمی طور پر میں نے کئی بار یہ جملہ کہا کہ رسمی طور پر دعاؤں کی درخواستیں تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعاؤں کی درخواست تو نہیں کرتے
لیکن ان کے اخلاق، کردار، طور طریقے کو دیکھ کر خود بخود ان نوجوانوں کے لیے دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ جناب اقبال نے انہی کے لیے کہا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ تباہی و بربادی کا شکار ہے، اور جو ہے وہ عجیب و غریب سمت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ نوجوان کون ہیں؟ جو دین سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو کیریئرزم کی ہوس جن کو دل و دماغ میں سما چکی ہے کہ کیریئر ہمیں بنانا ہے۔ اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اس پر میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ علم حاصل کرنا اس لیے کہ ہم دولت زیادہ کمائیں اور پیسے زیادہ کمائیں گے تو یہ حقیقتاً اپنے بچوں کو تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ جس علم کے ذریعہ اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، جس علم کے ذریعہ اچھائی اور برائی کا فرق پیدا نہ ہو، جس علم سے بندہ نیک نہ بنے، جس علم سے انسانیت کی خوبو اس کے اندر پیدا نہ ہو، وہ علم بیکار ہے اور منہ پر مار دینے کے لائق ہے۔ اور جہاں تک تعلق پیسے کا ہے تو آپ نے نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن دولت کی تہ انہیں نہیں پتہ ہے کہ کتنی دولت اور کتنی جائیداد ان کے پاس ہے، اور کتنی ڈگریاں لینے والے جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے علم ہو چاہے دولت ہو۔ اور پھر علم ہے، علم اور مال کے درمیان کوئی موازنہ اور کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر میں علم اور دولت اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ فی الوقت میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان عصری مسائل کے شکار ہیں، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے انتشار، آپسی چپقلش، اور کیفیت تو یہ ہے کہ دین کے نام پر اتنے بحث و مباحثے پیدا ہو گئے ہیں، اور علماء جو کہ امت کے قائد تھے، دین کے رہنما تھے، دین جن سے سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری نوجوان اور نئی نسل ان نوجوانوں کو جب آپس میں، ان علماء کو جب آپس میں دست و گریباں دیکھتے ہیں، ان کی گندی زبان دیکھتے ہیں، برے اخلاق دیکھتے ہیں، تو ایسے نوجوان دین سے دور ہو جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے کردار اور اخلاق اور علم اور بحث و مباحثے کی وجہ کر اگر کوئی نوجوان دین سے دور ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی بھی سخت پکڑ ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق باختگی کی لعنت ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعہ برائیوں کی ریل پیل ہے۔ کل تک گناہ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا اور تیاری کرنی پڑتی تھی، لیکن آج گناہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، گناہوں کا پورا پٹارا ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ گناہ کرنا جس قدر آسان آج ہو گیا ہے، آج سے 25 سال 50 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی طریقے سے ناقص تعلیم و تربیت، ایسے نوجوانوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جن کی تعلیم بھی ناقص ہے، جن کی تربیت بھی ناقص ہے، کہ جن کو بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ملا، جن کو گھر اچھا نہیں ملا، جن کو خاندان اچھا نہیں ملا، جن کو تربیت اچھی نہیں ملی، جن کو تعلیم اچھی نہیں ملی، کہ جس کی بنیاد پر وہ بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی تاریخ سے ناواقفیت، ایسے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں جانتے، سیدنا عمر فاروق کے کارنامے نہیں جانتے، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا انہیں پتہ نہیں ہے، مولا علی شیر خدا کے حلم، مروت، شجاعت اور روحانیت کی انہیں خبر نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو سعید خدری کون ہیں انہیں ان کی خبر نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے۔ صحابہ، اہل بیت
اور اصل معنوں میں جو اسلام کے ہیروز ہیں اور جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کو سینچا ہے، ان کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ کچھ علم نہیں ہے۔ رسمی طور پر وہ کچھ چند چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر لیا ہے۔ ایسے عالم میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے ہم بے حیائی سے، طرح طرح کے فتنوں سے بچائیں اور کس طریقے سے ان کے اوپر ہم محنت کریں۔ یاد رکھیں، اسلام نہ صرف برائیوں کو قابو کرنا چاہتا ہے بلکہ ان کا قلع قما بھی کرتا ہے، جن میں نوجوان طبقہ ہمارا مبتلا ہے۔ اسلام نے برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رہنے کی سخت تاکید کی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، یعنی ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فَأَفْضُلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرمایا کہ ان میں سب سے بہتر لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور فرمایا کہ سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور اس حدیث پاک کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا یہ ہے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حضور فرماتے ہیں کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے لا الہ الا اللہ ایمان کا حصہ ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، جس طریقے سے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے، جس طریقے سے اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا ایمان کا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت ایمان کا حصہ ہے، ذکر و اذکار ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، شرم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں نے اگلی نبوت کی باتوں میں جو کچھ پایا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، جب تم کو شرم نہ رہ جائے تو جو چاہے کرو، جب تم کو شرم نہ رہ جائے تو جو چاہو کرو۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان سے متعلق نوجوانوں کو بموقع پیار سے انہیں نصیحت کرنی چاہیے اور انہیں شرم اور حیا کا سبق اور پاٹھ پڑھانا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے تو بہت سارے ان بزرگوں اور بوڑھوں پر بھی کہ بڑھاپے کے باوجود جن کی کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں تو نماز پڑھی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب چار جمع ہوئے تو اس طرح کے جملے منہ سے نکل رہے ہیں کہ علامہ والحفیظ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جملے جو شرم و حیا سے آ رہی ہیں، وہ جملے جب بزرگوں اور بوڑھوں کے منہ سے ہمارے جوان اور ہمارے بچے سنیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کیا اثر لینے والے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال کریں کہ چلیے آپ کی جوانی کیسے بھی گزری، لیکن آپ بڑھاپے کی منزل میں آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں جوانوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں، اس لیے اگر آپ کو بولنا ہے تو سوچ کر بولنا ہے، سمجھ کر بولنا ہے، قدم اٹھانا ہے تو قدم سنبھل کر کے اٹھانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلط بول اور آپ کے غلط قدم کی بنیاد پر نوجوان جو ہیں وہ غلط اثر لے لیں اور وہ بے راہ روی کے شکار ہو جائیں۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے باوجود، مسجدوں میں آنے جانے کے باوجود اگر آپ برائیوں سے پاک نہیں ہوتے ہیں اور آپ کے کردار و کیریکٹر میں چمک پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنی نمازوں پر غور تو صاحب کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اگر بے حیائیوں کے جملے ہیں اور بے حیائیوں کے معاملات ہیں تو پھر قرآن کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔
یقیناً ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جن نمازوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی شے ہے۔ عزیزان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیار سے اور محبت سے اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں اور ان کے مزاج و طبیعت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے جوانوں پر خاص توجہ دی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی گفتگو میں اس موضوع پر کبھی اور کروں گا کہ جب قبول اسلام کرنے والے جو تھے ان میں جوان اور نوجوان، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو تقریباً ان کی عمر 38 سال تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام جب قبول کیا ہے تو ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، لیکن اسلام جب قبول کیا ہے تو وہ حضور کے ہم عمر تھے تقریباً، روایتوں میں آتا ہے یا تو 2 سال بڑے تھے یا 2 سال چھوٹے تھے، تو تقریباً 40 سال 42 سال کی عمر ان کی بھی تھی، اور 40 سال کا عمر جو ہے نوجوان نہ کہا جائے تو کم از کم وہ جوانوں کی گنتی میں وہ ضرور آتا ہے۔ اور پھر ہم جب آتے ہیں 4 عبداللہ کی طرف، عباد اللہ، میں نے گزشتہ جمعے میں غالباً ان کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وہ 4 نامور عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو 4 بڑے باپوں کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس ابن مطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اسی طریقے سے یہ 4 جو عبداللہ تھے، اور ان عبداللہ کے علاوہ خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو بھی عہد شباب میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جوانی سے قبل، نوجوانی سے قبل ہی، بچپن ہی کے زمانے میں انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان تمام صحابہ کرام کو، ان نوجوانوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تربیت فرمائی ہے، جو ان کو نصیحتیں کی ہیں، وہ نصیحتیں ہمیں آج اپنے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور اسے یاد کر کے اپنی نسلوں میں اسے منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس طرف بعد میں جاؤں گا۔ اس وقت ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ ایسے نوجوان کا جس نے عجیب و غریب سوال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کر کیا تھا۔ عجیب و غریب سوال، وہ سوال کیا تھا، اس نے آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر! صحابہ چیخ اٹھے، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھایا اور تمام صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ خاموش رہو، خاموش رہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا اور کیسی کیفیت اور کیسی صورتحال رہی ہوگی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اس گستاخانہ جسارت کے اوپر بھڑکنے اور ڈانٹنے اور نکالنے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اپنے قریب بلایا ہے، اور قریب بلانے کے بعد حضور نے پوچھا ہے کہ اتحبہ امک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ اکبر! اس نے کہا، یا رسول اللہ، بالکل نہیں، میں بالکل پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی طریقے سے کہا، کیا بہن کے ساتھ، کیا خالہ کے ساتھ اگر کوئی اس طریقے کی حرکت کرے تو تم پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا رہا، ہر بار یہی کہتا، میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، خدا کی قسم یہ بات میں ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، اور کیا ہی ناصحانہ جملہ تھا، فلسفیانہ انداز میں آپ نے اس کے دماغ کو چھو لینے والی جو بات کہی ہے، کہا، سن، ہر عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی خالہ ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی بہن ہوتی ہے۔
جب تو اپنی ماں، پھوپھی، خالہ اور بہن کے ساتھ یہ حرکت دوسروں کے لیے پسند نہیں کر سکتا ہے تو پھر بھلا یہ حرکت تو کیوں ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر حضور نے اپنا دست مبارک اس کے سینے کے اوپر رکھا ہے اور دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء۔ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی ایسی بات نہیں کی، کبھی ایسی بات نہیں کی۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت کو آج کے بڑے بزرگوں کو یاد کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تقریب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں ظہر کے بعد نکلا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کچھ کہہ رہا ہے اور شاید میرا منتظر ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں تیزی میں آیا، جلدی میں آیا، لیکن ٹوپی نہیں ملی تو بغیر ٹوپی کے میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو حال یہ ہوا کہ مجھے ایک چچا میاں نے کہنا شروع کیا کہ نکل جاؤ مسجد سے، نکل جاؤ مسجد سے، کیوں چلے آئے تم مسجد میں؟ میں نے ان چچا میاں کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ ہے کون؟ ذرا ملواؤ تو صحیح، اور حق کسے کس نے دیا ہے؟ کس کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ مسجد سے کسی کو نکال دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ بغیر ٹوپی کی اس نے نماز پڑھی ہوئی ہے؟ سنو، تم مسجد سے نکالو گے وہ جوئے خانوں میں جائیں گے، وہ شراب خانوں میں جائیں گے، اور جوئے خانے والے اور شراب خانے والے اس نوجوان کو ویلکم کریں گے۔ اس لیے خبردار خبردار، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے مسجد نبوی میں آ کر ایک نوجوان نے پیشاب کر دیا ہے اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے منع فرمایا پیشاب کرنے دو، اور جب پیشاب سے فارغ ہوا ہے آپ نے پانی پوایا اور اس کے بعد اس نوجوان کو بلایا اور پیار سے سمجھایا یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے۔ وہ نوجوان جب ایمان اس کا پختہ ہو گیا تو زمانے کو یاد کرتا تھا اور روتا تھا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، لیکن میرے آقا نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے پھٹکارا، نہ مجھے مسجد سے نکالا، بلکہ پانی بہا کر آپ نے پیار سے مجھے نصیحت کر دی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ مسجد کیا ہے اور مسجد کا مقام کیا ہے۔ یقیناً جس طریقے کی ہوا بہ رہی ہے، نوجوان بغیر ٹوپی کے چلے آ رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یقیناً بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، سمجھ میں، لیکن یہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ بیٹا سمجھ رہا ہے؟ یہ آداب نماز کے خلاف ہے، یہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، یہ سنت صحابہ کے خلاف ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کا نام ہے۔ حضور کی ہم نقل کر لیں، کامیابی اسی میں ہے۔ حضور کی ہمیں نقل کرنا ہے، حضور نے کیسے نماز پڑھی، کس انداز میں پڑھی، کیا پہن کر پڑھی، قیام کیسے کیا، رکوع حضور نے کیسے کیا، سجدہ حضور نے کیسے کیا۔ یقیناً ان چیزوں کو نقل کرنے کا نام عبادت ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ جانتے ہیں آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خدا کا انکار کر رہی ہے، خدا کے ہونے کا انکار کر رہی ہے، خدا کی منکر ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں ہم مسجدوں سے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو نکالیں گے، نہ جانے وہ کہاں چلے جائیں گے، نہ جانے وہ کس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، نہ جانے وہ کس کے شکار ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، کوئی ایک نوجوان ہماری وجہ کر مسجد سے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا ہے تو کل قیامت میں ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، نصیحت کرنا، سمجھانا ہمارا کام ضرور ہے۔ ہمیں اللہ نے دروغہ نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ نے داعی بنایا ہے۔ اس لیے پیار سے سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے۔ تھوڑا بہت ڈانٹنے کا اگر حق ہے تو ہمیں حق ہے، کیونکہ اگر ہم پیار کرتے ہیں، جاننے والے ہمیں جانتے ہیں کہ جہاں ڈانٹتے ہیں وہاں پیار بھی کرتے ہیں، اور اس پیار میں بھی نصیحت ہے۔ لیکن پھٹکار میں، ڈانٹنے میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔
یاد رکھیں آپ نے 1000 نمازیں ادا کی ہیں لیکن کسی کی دل آزاری کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور وہ دل آزاری جس کا دل آپ نے دکھایا ہے، اس دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں۔ اس لیے آج کے اس نازک ترین دور میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص ہمارے ان بزرگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو کم از کم 40 سے تجاوز کر گئے ہیں، کیونکہ 40 میں عقل پختہ ہو جاتی ہے، شعور بالغ ہو جاتا ہے، اور شعور اور عقل کے بالغ اور پختہ ہونے کے باوجود اگر آپ یہ بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو خود سے قریب نہیں کر سکتے اور انہیں نصیحت صحیح انداز میں نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر خود آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے، اور پھر خود آپ کو جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے حضور نے نوجوانوں کے نفسیاتی مسائل کو بھی بڑے پیار اور حکمت سے حل فرمایا ہے، اور اس ایک واقعے میں اساتذہ، علماء، قائدین، اہل علم، دانشوران اور ہر ذمہ دار بندے کو ایک بڑا سبق اس میں موجود ہے۔ بلا شبہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذات بابرکات اور اپنی تعلیمات کے ذریعہ نہیں فرما دیا ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ دے کے دنیا کو مکمل ایک نصاب زندگی، دے کے دنیا کو مکمل ایک نصاب زندگی، رحمت عالم نے ہر مشکل کو آساں کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے طرف توجہ دیں، اور حالات زمانہ اور چیلنجز سے اور فتنوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو بچا کر دین سے کیسے قریب لا سکتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کاوشوں کو اللہ قبول فرما لے۔